ایک ہندو لڑکی کا سچا واقعہ۔ ایک ہندو بچی اپنی سہیلی کے گھر کھیلنے جایا کرتی تھی، جیسا کہ عموماً چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے جاتے ہیں۔ اس کی سہیلی مسلمان تھی اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتی تھی۔ وہ وہاں کچھ دیر کھیلتی تو قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا اور مسلمان بچی کی والدہ اس کو بلا لیتی اور قرآن مجید پڑھنے بٹھا دیتی۔ ہندو بچی کا ابھی گھر جانے کو جی نہ چاہتا، وہ بھی اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھ جاتی اور قاعدہ پڑھنا شروع کر دیتی۔ آہستہ آہستہ ہندو بچی نے قاعدہ مکمل کر لیا اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا، دونوں سہیلیوں نے اکٹھا ناظرہ قرآن مکمل کر لیا اور وقت گزرتا گیا تو ہندو بچی جوان ہو گئی اور اس کے والدین نے اس کی شادی طے کر دی، وہ بھی ایک سخت مزاج ہندو سے، جو کہ مسلمانوں کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنی استانی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن مجید پڑھنا سیکھا، میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی ہوں، میرے ایمان کا کیا بنے گا؟ میں نے اپنے والدین کو نہیں بتایا، اگر بتاؤں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس کی استانی نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو قرآن مجید سے اتنی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان ضرور بچائے گا۔ چنانچہ اس کی استانی نے اس کی شادی کے لیے ایک گفٹ تیار کیا اور اس میں ایک قرآن مجید کا نسخہ بھی رکھ دیا اور اچھی طرح پیکنگ کر کے ہندو لڑکی کے والدین کو دے کر آئے اور کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ اس تحفے کو بچی اپنے گھر جا کر کھولے، ادھر نہ کھولے۔ تو ہندو لڑکی کے والدین نے شرط مان لی اور ہندو لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک قرآن مجید کے نسخے کے ساتھ اپنے سسرال چلی گئی اور وہاں جا کر اس نے گفٹ کھولے تو قرآن مجید نکال کر کہیں چھپا دیا، اور اس کا شوہر جب نوکری پر جاتا تو وہ پیچھے سے قرآن مجید نکال کر تلاوت کرتی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، اے اللہ میرا ایمان بچانا اور میرے شوہر کو بھی مسلمان بنانا۔ اور اسی طرح جب اس کے شوہر کا گھر آنے کا وقت ہوتا تو وہ قرآن مجید کو پھر سے چھپا دیتی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حاملہ ہو گئی اور پریگننٹ ہو گئی، اور ابھی اس کو اور زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ ابھی میرے بچے کا کیا بنے گا، اس کے ایمان کا کیا بنے گا۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میرے بچے کا ایمان بچانا۔ دوستو، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کا شوہر اپنے ٹیسٹ ہسپتال کروانے گیا۔ جب ڈاکٹروں نے اس کے ٹیسٹ کیے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو کینسر ہوا ہے، وہ بھی بہت آپ کے جسم میں پھیل چکا ہے، آپ کی زندگی صرف 1 ماہ ہے، آپ صرف 1 ماہ تک زندہ رہیں گے۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں گھر آیا اور روتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگا، آپ کتنی خوبصورت ہو، آپ کتنی وفادار ہو، آپ کتنا میرا خیال رکھتی ہو، لیکن ابھی میرا اور آپ کا ساتھ صرف 1 مہینے کا رہ گیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے آج اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر، آپ کی زندگی صرف 1 مہینہ رہ چکی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میرے پاس اس کی ایک دعا ہے، آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، میں آپ کی ہر شرط مانوں گا۔ تو اس کی بیوی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کیا۔ تو اس کے شوہر نے کہا،
तुम मुझे क्या कर रही हो? तो उसने कहा, मैंने आपसे वादा किया है, आप बिल्कुल ठीक और सेहतयाब हो जाएंगे और आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो उसके शोहर ने भी उसे पूछना छोड़ दिया, क्योंकि उसे मालूम था जब वो बचपन में अपनी उस्तानी के घर कायदा पढ़ने जाती थी तो उसकी उस्तानी जब कोई बच्चा बीमार होता तो सूरत फातिहा पढ़कर उस पर दम करती तो वो ठीक हो जाता। इसी तरह वो 1 माह तक अपने शोहर पर सूरत फातिहा का पढ़कर दम करती रही और 1 माह बाद जब उसके शोहर ने दोबारा अपने टेस्ट करवाए तो उसके टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए। डॉक्टरों ने कहा, आपको तो कैंसर था ही नहीं, कभी ज़िंदगी में आपको कैंसर हुआ ही नहीं। और वो घर आया और अपनी बीवी को कहने लगा, मैं सेहतयाब हो चुका हूँ, अब बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। तो उसकी बीवी ने कहा, आप मुसलमान हो जाएं और कलमा पढ़ लें। तो उसके शोहर ने कहा, आप क्या कह रही हो, आप पागल तो नहीं हो गई? उसने कहा, नहीं, मैं मुसलमान हूँ। उसने अपनी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी अपने शोहर को सुनाई कि मैं जब छोटी सी बच्ची थी मैं मुसलमानों के घर खेलने जाया करती थी। वहाँ मैंने कुरान सीखा और मैंने कुरान की तालीम मुकम्मल की और मैंने कलमा भी पढ़ लिया और मुसलमान हो गई थी और मैंने आपको नहीं बताया। तो दोस्तों, उसके शोहर पर इतना असर हुआ कि उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया और कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी, एक बेटा दिया और वो पूरी फैमिली मुसलमान हो गई। अब इनको डर था कि जब इनके ख़ानदान को पता चलेगा कि ये मुसलमान हो चुके हैं तो वो इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको कत्ल कर देंगे। तो उसके शोहर ने कहा, आप परेशान ना हों, मैं इसका हल भी निकाल लेता हूँ। उसने नौकरी के लिए सऊदी अरेबिया अप्लाई किया तो अल्लाह ताला ने उसके शोहर की नौकरी सऊदी अरेबिया में लगा दी और वो पूरी फैमिली सऊदी अरेबिया चली गई और हंसी खुशी अपनी सारी ज़िंदगी सऊदी अरेबिया में गुजार दी। उसका शोहर 5 वक्त नमाज पढ़ता और कुरान मजीद की तिलावत भी करता। दोस्तों, आपने देखा कि कुरान मजीद ने इस लड़की का ईमान बचा लिया। सुभान अल्लाह। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस अपलोड करें तो हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल चौधरी।